الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتشريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا حاشر وأنا ماحي وأنا عاقب الذي ليس بعدي نبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر بي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سلام على خير الأنام والسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك
على أشرف الأنبياء والمرسلين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ارباب علم و بصیرت معزز علماء کرام، اور جناب چودھری منیر صاحب اور میرے میزبان چودھری ساجد سید تنزیل الرحمان شاہ صاحب، تمام محترم مکرم حاضرین و سامعین، اللہ تعالی ہماری اس ساری نشست کو قرآن حدیث، اللہ اور اس کے رسول کے سننے کو قبول فرمائے. ساری چیزوں کا خلاصہ، زبدہ، جوہر یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے. اللہ کے حضور ہماری درخواست ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. یہ تمام چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے. سیرت النبی کے عنوان سے یہ جلسہ، یہ نشست منعقد کی گئی ہے. میری کیا اوقات اور کیا مجال ہے کہ نبی مکرم، نبی معظم، نبی محترم، فخر موجودات، سید الانبیاء والمرسلین، عرب کے چاند حضرت محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس یا آپ کی صورت اور سیرت کو میں بیان کر سکوں. میرے محبوب کی آمد سے بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، سیرت نگار، دانشور، نکتہ رس، ذہین فتین، مقالہ نگار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت لکھتے لکھاتے، بیان کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. قیامت تک کہتے رہیں، لکھتے رہیں، مگر حضرت محمد کریم کی شان، آپ کے محاسن، آپ کی محامد، آپ کی خوبیاں، آپ کے شمائل، آپ کے خصائل ختم نہیں ہو سکتی. یہ تو حصہ ڈالنے والی بات ہے. میں اور آپ آج جو میری بات ہوگی وہ صورت سیرت کہاں، کیسے؟ سمندروں کو کوزے میں بند کر سکتے، سمندر نہیں، سمندروں کو. صرف اتنی بتاؤں گا کہ جی محبت کریں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ محبت کے مستحق ہیں. تذکرہ کریں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ تعریف کے مستحق ہیں. اور شکر پڑھیں اپنے آپ کا، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے نبی خاتم، نبی معظم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے امتی بننا بھی. دیکھا نہیں کہ شب معراج کو استقبالیہ پارٹیاں پیغمبروں کی پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمانوں پر کھڑی ہوئی تھی. اور امام ابن ہشام فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے گزر ہوا، سب پیغمبروں نے کہا پہلے آسمان سے. ابا آدم نے بھی سنا مجھتا جو آدم نے فخر کر کے وہ کہتا تھا، میرا فرزند وہ دیکھو حبیب کبریا آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابا حضور بھی کھڑے ہوئے استقبال کے لیے ہیں. سارے آسمانوں سے ہوتے ہوتے جب موسیٰ علیہ السلام سے گزر ہوا تو فرمایا آپ دیدہ ہو گئے. رو پڑے موسیٰ علیہ السلام. فرمایا مرحبا بہذا الرجل. پہلے تو استقبالی الفاظ گئے، مرحبا بالنبی صالح والاخی صالح. اے نیک بھائی، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نبی خاتم، آپ کا آنا مبارک ہو. اور پھر اس بات پر، اس غبطہ اور رشک پر رو پڑے کہ واہ واہ کیا شان ہے کہ اللہ یبعثہ بعدی، اللہ نے سب پیغمبروں کے آخر میں اور میرے بعد اس کو بھیجا، مگر جنت میں سب سے زیادہ اسی کی امت جائے گی. سبحان اللہ. آپ کی امت جائے گی. امام جلال الدین سیوطی
بہت بڑے عاشق رسول اور بہت بڑے مفسر تھے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اور حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ جنت والوں میں جنت جانے کے لیے ساری امتوں کی 120 صفحے بنے گی۔ کتنی؟ 120۔ آپ میری بات نواز نصیحت والی ہے، لچھے دار تقریر مقرر سنا، بس میرے ساتھ آپ ساز دیتے رہیں توجہ کے ساتھ۔ کتنی صفحے بنے گی؟ 120۔ 120۔ فرمایا 120 صفحے جنت کے دخول کے لیے قطار اندر قطار، اور کیا منظر ہوگا اللہ کی نگرانی میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی موجودگی، آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ اور حضرت نبی خاتم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبر۔ 120 صفحے، 120 صفوں میں سے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی امت ہے۔ 120 صفحے، فرمایا 120 صفوں میں 80 صفحے میرے محبوب کملی والے کی ہوں گی امت جنت میں جانے والے۔ باقی کتنی بچی؟ سارے پیغمبروں کو بس 80 صفحے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جنت میں جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد آیا سب سے زیادہ جنت میں ان کی امت جائے۔ شکر پڑھو، قابل فخر، قابل تبریک، قابل مبارک یہ امت۔ سچ سچ بتائیں، دیکھیں، اس بات کا شکر کریں، چھوٹی موٹی موٹی باتیں، فضائل مناقب علماء سے سنتے رہتے ہیں آپ۔ ہندوؤں کو دیکھا ہے جب مر جاتا ہے ان کا مردہ، لکڑیاں اکٹھی اور کیا آگ کے شعلے اور درمیان میں کیا کرتے ہیں؟ جلاتے ہیں۔ شکر پڑھیں کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں کہ آگ سے پکی ہوئی اینٹ بھی قبر کو نہ لگے، امت محمدیہ کا فتویٰ ہے، ورنہ جل چکے ہوتے ہیں۔ اور پارسیوں کو دیکھا ہے کہ کاٹ کاٹ کے ٹکڑے پھینک رہے ہوتے ہیں، گدھ، چیل، کتے، کوے سارے اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہی ہے کہ جی پھینکنا ہے اور پرندے کھا جائیں۔ اور میرے محبوب کا امتی کیا ہے؟ چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، بد کردار ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے دعا کر دی، بد کردار سے بد کردار کیوں نہیں ہے، اس کو غسل دو۔ جس طرح قرآن کو غلاف میں لپیٹا جاتا ہے، اس کو کفن دو، کفن کے بعد اس کا جنازہ پڑھو، اس کو قبر میں رکھو، اس کا منہ کعبے کی طرف کر دو۔ میرے محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ 40 مسلمان مخلص جب پڑھ لیتے ہیں، غفر اللہ ذنوب، اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال کے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تھوڑا احسان ہے اس امت میں، کتنی بڑی تبریک ہے۔ اچھا، جو آج جتنی بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، ہمارے سینے میں ایک جوہر ہے، ایک موتی، لا الہ الا اللہ کا جوہر۔ یہ جوہر حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اگر آپ نہ ہوتے، یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، سکھ مت، جین مت، زرتشت، پتہ نہیں کس مسلک سے ہمارا تعلق ہوتا۔ آج جو ہمارے سینوں میں لا الہ الا اللہ کا نور ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ شکر ادا کریں۔ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ بڑی فخر کی بات ہے جناب، اور یہ ایسے ویسے نہیں اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، بڑی دعائیں ہوئی ہیں۔ اور دیہاتی لوگوں سے پوچھیں، مائیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ 6 بہنیں دا بھائی ہے، بڑیاں منتا منیاں، بڑیاں درگاہاں تے خانقاہاں تے سیر جھکائیں، یہ 6 بہنیں دا بھرا ملے، پینے پتر دیتے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ انا ثمرۃ دعوت ابراہیم۔ ایسے نہیں مل گئے ہمیں، فرمایا جلیل القدر پیغمبر، خلیل الرحمن، جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھیں، تب اللہ نے محمد کریم عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تو مفت میں مل گئے نا۔ کیا دعا؟
ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا کعبہ بناؤ، اور لمبی چوڑی لیبر نہیں بلانی، مختصر کام شروع کرو. کتنی؟ فرمایا باپ بیٹا. ابراہیم علیہ السلام آپ مستری کا کام کریں گے، اینٹ لگائیں گے. اسماعیل علیہ السلام آپ مزدور کے کام کریں گے، گارا دیں پتھر ڈھوئیں. اللہ اکبر. کعبۃ اللہ کی تعمیر. جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جن کی پشت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور یہ جب بنیادیں بلند ہو گئیں تو پھر مانگا، اے اللہ تیرا کعبہ بنایا، مزدوری چاہیے، مزدوری. جمعرات کو مزدوری ملتی ہے، اور مزدوری کیا ہو؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ نفس، یہ وہ اس پیغمبر کی ڈیوٹی اور فرائض منصبی ہوں گے. انا ثمرۃ دعوت ابراہیم. ابا ابراہیم نے دعا مانگی تھی، دعائے خلیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نوید مسیحا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری. اور اللہ نے عبد المطلب کے گھر بی بی آمنہ کے آنگن میں ربیع الاول کے اندر اب وہ 12 نہیں، 8 ربیع الاول کی بھی روایت، 9 کی بھی روایت، 12 کا بھی قول. ربیع الاول میں تاریخ کوئی بھی ہو، اللہ نے بی بی آمنہ کے گھر میں ایسا پھول پیدا کیا کہ ربیع الاول میں اس پھول کی پیدائش پر پوری کائنات معطر ہو گئی. معطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں پیدا ہوئے، انسانیت کے لیے پیدا ہوئے، اور انسانیت کو احترام عطا فرمایا. اب دو چیزیں ہیں، سیرت کی بات ہو تو وہ صورت نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو ملک شیک پلائیں گے. ملک شیک، دودھ بھی قیمتی چیز ہے، اس میں پھل ڈالتے ہیں، وہ بھی پھل بھی قیمتی ہیں. حضور کی صورت اور حضور کی سیرت، یہ ملک شیک ہوگا. ویسے سیرت وہ جو ہم کہتے ہیں حضور اتنی خوبصورت ہے، ایسی آنکھ، ایسے نظارے، ایسے، یہ صورت ہے. سیرت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کا نام ہے جس محنت کے بعد حضور کے قول فعل میں کوئی فاصلہ نہیں تھا. صحابہ کرام کی جماعت تیار کی، ایسی جماعت کے باللیل رہبان و بالنہار فرسان، جو عبادت کے رنگ میں رات کو راہب اور دن کو سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے مجاہد نظر آتے تھے. سیرت تو کیا ہوگی؟ آپ کو باپ، شفیق باپ کی حیثیت سے دیکھیں گے، ادب شناس بیٹے کی حیثیت سے دیکھیں گے، حق شناس بھائی کی حیثیت سے دیکھیں گے، اور نرم مزاج نانا کی حیثیت سے دیکھیں گے. آپ کو ایک مثالی شوہر کی حیثیت سے دیکھیں گے، ایک بے مثال فاتح کی شکل میں دیکھیں گے، اور اعلیٰ قسم کے مخدوم کی حیثیت سے دیکھیں گے. یہ ہر روپ میں یہ سیرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور بعثت سے بھی پہلے، پیدائش سے پہلے پھر پیدا ہو گئے، بعثت سے پہلے اللہ نے کمالات شروع کر دیا عطا کر. نبی کی نبوت کے بعد جو کمالات آتے ہیں ان کو معجزات کہا جاتا ہے. خرق عادت ما فوق الفطرت. نبوت سے پہلے جو کمال ہوتے ہیں ان کو ارہاس کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اس وقت شروع ہو گئے تھے جب اپنی اماں کے پیٹ میں تھے. مسلمانوں، اللہ نے ایسا پیغمبر عطا فرمایا
انا اول الانبیاء خلقا وآخرهم بعثا، 1,24,000 پیغمبروں کے کمالات انفرادی طور پر جو دیے گئے وہ من حیث الموجود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے سارے۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں دیکھیں حمل کا معنی ہی بوجھ ہے۔ نبی معظم میرے پیٹ میں، حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں، مجھے کبھی بوجھ ہی محسوس نہیں ہوا کہ بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ حیرت کی انتہا ہے کہ مکے کے سنگریزوں پر، پتھروں پر، روڑوں پر چلتی تھی وہ سنگریزے کیا، میرا پاؤں لگتا تھا جب محمد کریم میرے پیٹ میں تو وہ روڑے کپاہ کے گالے بن جاتے تھے۔ یہ ارہاس کمالات شروع ہو گئے تھے۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں حد ہے کہ میں چلتی تھی مکے کی حرارت و تمازت والی دھوپ میں، اور عجیب حالت ہوتی تھی، میں چلنا شروع کرتی تھی اور میرے اوپر سائبان کی طرح کذلہ ایک بدلی اوپر ساتھ چلتی رہتی تھی سایہ کر کے۔ یہ میرے محبوب کا کمال تھا، ارہاس۔ جاتی تھی کنویں میں پانی بھرنے کے لیے، بڑے بڑے ڈول نکالنے کے لیے، مشکیزہ بھرنے کے لیے تکلیف، نیچے گھس کر کے پانی نکالنا۔ حضرت اماں آمنہ کہتی ہیں میں جب پانی کے لیے جاتی تھی کیا کمال ہے، کنویں کے قریب جاتی تھی، وہ جو پانی نیچے سے نکالنا پڑ، میں کنویں کے قریب جاتی، پانی کنویں کی مدیر کے پاس خود آ جاتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال شروع ہو گئے۔ فرمایا حیرت کی انتہا ہے، میں چلتی تھی، حجر شجر درخت اور پتھر اس وقت بھی کہا کرتے تھے جب آپ میرے پیٹ میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے السلام علیکہ یا نبی الخیر، اے آخری پیغمبر آپ پر سلام۔ حضور فرماتے ہیں میری بعثت سے بھی پہلے میں چلتا تھا بازار میں، ابھی نبوت کا اظہار و اعلان نہیں ہوا تھا، انی لأعرف حجر مکہ یسلم علی قبل البعثہ، میں مکے کے اس پتھر کو بھی جانتا تھا کہ جو اعلان نبوت سے پہلے میں گزرتا تھا اور زور سے مجھے کہتا تھا السلام علیکہ یا نبی اللہ، اللہ کے آخری پیغمبر آپ پر سلام ہو اللہ۔ یہی رہاس کمالات سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم نبی معظم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدی عیسوی کو آپ ذرا مطالعہ کریں ہسٹری کا، تاریخ کا بدترین دور، تاریخ ترین دور ہے 6 صدی عیسوی، جس میں انسانیت کی بستی تو تھی لیکن شرک کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں انسانیت کا کوئی احترام نہیں تھا، جبر و استبداد، ظلم، معصیت، کوئی خدا پرستی نہیں تھی، بت پرستی کا عروج۔ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ضیاپاشی، ایسی تجلیات، ایسے انوارات، زندگی جس طرح ہمان تنوع پذیر، ہما جہاد، ہما پہلو، حضور آئے تو زندگی کے ہر پہلو کے لیے آپ نے ایک مینارہ نور عطا فرما دیا، ایک پہلو عطا کر دیا۔ معززین، آپ کتنی خوبصورت پیدا ہوئے، اللہ اکبر۔ اب ہم تھوڑی سی میلاد کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلے میلاد انسان کی ہوتی ہے، پیدا انسان ہوتا ہے، اور نبی شرح العقائد النسوی میں الرسول هو انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، رسول اللہ کا انسان ہوتا ہے، اللہ اس کو مخلوق کی طرف نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں، اللہ کا پیغام مخلوق خدا تک پہنچا ہے۔ مگر انسان سے مطلب یہ نہیں کہ میرے اور آپ جیسا انسان۔ آپ کہیں بیٹے کے ساتھ بھی کھانا کھا رہے ہوں، بیوی کے ساتھ بھی کھانا کھا رہے ہوں، کھانا کھاتے ہوئے آپ پانی میں، پیتے ہوئے پانی میں، کھاتے ہوئے سالن میں تھوک ڈال دیں، آپ کی بیوی بیٹا بھی ادھر رکھ دے گا، یہ کیا ہے؟ کھائے گا؟ مجھ جیسے انسان نہیں، آپ جیسے انسان نہیں۔ صحابہ کرام نے جب کہا کہ یا رسول اللہ کافی سارے صحابہ ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے البریق
ایک مشکیزے میں تھوڑے سے برتن میں آب دہن لعاب مبارک ڈالا اور پھر اس پانی کو 1400-1700 صحابہ نے پیا. اللہ نے برکت عطا کر دی. پانی. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا یا رسول اللہ دعوت کے لیے زیادہ بندے بلا لیے, یہ تو تھوڑے بندوں کا کھانا ہے. حضور نے فرمایا ہانڈیاں لے آؤ. بند کر کے اپنا لعاب مبارک ڈالا. کتنی سو صحابہ نے اسی ایک ہانڈیا سے کھانا کھایا. تو میرے جیسے آپ جیسے انسان, وہ تو وہ نہیں, نبی ہے, اس کے مقام انسان ہے مگر ہم جیسا نہیں. وہ عربی شاعر نے کیا خوب کہا, محمد بشر ولیس کالبشر, محمد بشر ولیس کالبشر هو الیاقوت والناس کالحجر. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے مگر ہم جیسے نہیں. ایک پتھر روڑی والا, بجری والا, سڑک والا جو ہر پیر سے لڑکھا دیا جاتا ہے, اور یاقوت زبردست لولو پکھراج, وہ بھی ایک موتی پتھر ہے مگر وہ سونے کے ساتھ اور انگوٹھی کے اندر سجایا جاتا ہے اور جڑا جاتا ہے. هو الیاقوت, میرے محبوب تو یاقوت کی طرح ہیں, والناس کالحجر, باقی لوگ عام سڑک والے پتھر کی طرح ہیں. حضور اکرم انسان اور انسانوں میں آئے اور انسانیت کے لیے تشریف لائے. جمال کمال کے اندر خوبصورت. ساری دھرتی میں سب سے زیادہ حسین اللہ کا نبی ہوتا ہے. ساری دھرتی میں سب سے زیادہ حسین اللہ کا نبی ہوتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو گناہوں سے بھی معصوم پیدا کیا ہوا ہوتا ہے, اور شکل صورت میں ہر قسم کے عیب سے منزہ, مبرہ, مزکہ, صفا رکھا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو الاعور, آنکھ سے کانا, شکل سے بھدا, مکروہ النسل, مکروہ الشکل, ہم کہتے تو کیسے نبی بن گیا. اور حواس باختہ انسان, مخبوط الحواس انسان. نبی تو وہ ہے جو پیدائش سے لوگ ناک بناتے ہیں, آنکھیں بناتے ہیں. حضور کی پیدائش کے وقت 2 خواتین اور ایک تیسری دائیہ کی شکل میں, فاطمہ بنت عبداللہ دائیہ, 2 خواتین, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ, عثمان بن ابی العاص کی والدہ, یہ موجود تھیں. فرمایا پیدا ہوئے آپ تو لوگ ان کو پاکیزگی کے اندر لاتے ہیں, نجس دور کرتے ہیں, شکل بناتے ہیں, ناک بناتے ہیں. فرمایا جو ہی پیدا ہوئے, عبد الرحمن ابن عوف کی اماں, سیرت ابن ہشام میں منقول امام ابن ہشام نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں جب میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تازہ پیدا ہوئے, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو آپ کے نقش و نین چمک رہے تھے جس طرح چودھویں کا چاند چمکتا ہے. کسی میک اپ کی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اور اللہ کے نبی کانا مختونن, پیدا ہوئے, اللہ نے آپ نبی کو مستور, محفوظ, معصوم رکھا ہوا تھا کہ نبی کی شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھے. اما عائشہ فرماتی ہیں پوری زندگی میں, ازدواجی زندگی میں بھی, ساری زندگی میں نہ نبی نے میری شرمگاہ کو دیکھا نہ میں نے نبی کی شرمگاہ کو دیکھا. آپ حیادار پیدا ہوئے. اور یہ تو کافر بھی مانتے تھے. ابو جہل سے کسی نے پوچھا کیا نظریہ ہے محمد کے بارے میں, فرمایا نظریہ کی اختلاف تو ہے الوہیت, ربوبیت, وحدانیت میں, مگر جہاں تک کردار و کریکٹر کی بات ہے, بے اسم لات والعزیٰ, مجھے لات منات کی قسم, عرب کی کنواری لڑکی میں اتنی حیا نہیں جو محمد کریم کی آنکھ میں حیا ہے. حضور کانا مختونن, پیدا ہوئے ختنہ شدہ فت پیدا ہوئے کہ کوئی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو نہ دیکھے. قادیانی تیری بھدی شکل, تو نبوت کا اعلان و اظہار. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کا حسن و جمال پیدائش سے. ہمارا نبیوں پر, باقی نبیوں پر جو ایمان ہے اس طرز کا نہیں کہ ہم نبی کی, اپنے دور کے نبی, اس کی نبوت کو مانیں. ہر نبی کے لیے یہی تھا, اس کی امت اس کی نبوت کو مانے. ہمارے لیے اضافی چیپٹر ہے آخری امت کے لیے. کیا ہے؟
ہم نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی ایمان رکھنا ہے اور ختم نبوت پر بھی ایمان رکھنا ہے. ذہن میں رکھیے، نبی پیدائش سے حسین ہوتا ہے، باکمال ہوتا ہے، حسن خصال ہوتا ہے، حسن شمال ہوتا ہے، محاسن محامد خصال و شمال میں یکتا اور منفرد ہوتا ہے اللہ کا پیغمبر. اس دور کا کوئی بندہ نبی کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں حضور پیدا ہوئے، عبد الرحمن ابن عوف کی اماں کہتی ہیں فرمایا لو رأیتہ لقلت الشمس طالعۃ، محمد وہ جو بچہ اس کے چہرے کو دیکھتے ایسے لگتا تھا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے. کأن الشمس تجری فی جبہتی، جس طرح حضور کے رخساروں میں سورج سفر کر رہا ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں واللہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم دنیا کے اندر کسی کو میں نے نہیں دیکھا جو نبی سے زیادہ حسین ہو. حضرت انس کہتے ہیں حضور سے میں ہاتھ ملاتا، کبھی ہاتھ دھلاتا تھا، میں حضور کا خادم تھا، ما مسست دیباج ولا حریر قط الین من کف رسول اللہ، پتلا موٹا ریشم، کوئی ریشم بھی ایسا نہیں تھا جتنی محمد کریم کی ہتھیلیاں ریشم سے بھی زیادہ نرم تھی. ما شممت رائحۃ اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن عدن کی کوئی خوشبو ایسی نہیں تھی جو زیادہ اچھی ہو. وہ خوشبو جو محمد کریم کے پسینہ سے خوشبو آتی تھی کوئی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکتی. نبی حسین با کمال. اس لیے غلام محمد قادیانی، اسود انسی، طلحہ کذاب جو بھی ہوں اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے کذاب نظر آتے ہیں. کتنی لوگ ایسے مسلمان ہوئے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ کر یوں دیکھا اور کوئی دعوت نہیں، کوئی تبلیغ نہیں، کوئی پریچنگ نہیں، کوئی ریسرچ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی مخاصمہ مناظرہ مجادلہ کچھ بھی نہیں، یوں دیکھا اور بول اٹھے واللہ ھذا الوجہ لیس بکذاب، اللہ کی کبریائی کی قسم یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور غلام محمد قادیانی تو دجال، اپنے شکل کے اعتبار سے دجال. اماں حلیمہ کہتی ہیں، اماں حلیمہ عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ کو بھی سن لیا، عثمان ابن ابی العاص کی والدہ کو بھی سن لیا. اللہ اکبر، اس وقت موجود. اچھا حضرت فاطمہ بنت عبداللہ وہ جو داعیہ کا کام کر رہی تھی، کہنے لگی عجیب بات ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دنیا دارو دولت مندو کبھی نخوت کے چکر میں نہ پڑو، غریب کو کم تر تحقیر و تذلیل تقصیر کی نیت سے نہ دیکھو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے مولد رسول، کہنے لگی اللہ کی شان اس گھر میں اس رات چراغ میں تیل نہیں تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا. غربت میں پیدا ہوئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو حرام کے مال سے کوٹھی بنا کر کے پھر آدمی ناز و نخرے کرتا ہے اور غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، میرا اور تیرا پیغمبر جس گھر میں پیدا ہوئے چراغ میں تیل نہیں تھا، اندھیرا تھا. یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، جو اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، گر اس کے گملوں کے پھولوں کو سونگو تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے، اس پر اترانا نہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو تیل نہیں ہے، تیل. لیکن فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے حیرت کی انتہا ہو گئی، حیرت کی انتہا. یخرج النور حتی یدخل فی خلال السماء، محمد کریم پیدا ہوئے تو گھر کے اندر روشنی پھیل گئی، نور پھیل گیا. وہ اماں حلیمہ والی باتیں تو آپ نے سنی ہوئی ہوگی، پرانی باتیں ہیں، لیکن ہر دفعہ سن کر ایمان بڑھتا ہے. الایمان یزید، ایمان بڑھتا ہے. نبی کا جو تذکرہ ہوا، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. اماں حلیمہ کے بول بھی سن لیتے ہیں کہ اچھا اماں آپ بتائیں، آپ جو لینے کے لیے آئی تھی سارے بچے لے گئی دائیاں. کہتی ہیں اذهب الى الیتیم، آخر میں یتیم کے پاس آئی جو پیدائش سے پہلے ابا کا سایہ اللہ نے اٹھا لیا تھا. میں جب آئی اماں کیا نظارہ تھا، کیا منظر تھا؟ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں آئی
اور میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ولادت نو مولود حالت میں تھے، صغر سنی میں تھے، کم عمری میں تھے، آپ آرام فرما رہے تھے. فَإِنَّهُ مُدْرَجٌ بِثَوْبِ صُوفٍ أَبْيَضٍ مِنَ اللَّبَنِ، سفید اونی کپڑا میں آپ لپٹے ہوئے تھے، چہرہ انور نکلا ہوا تھا. اما حلیمہ تیری کیا شان، تیرے مقدروں کا کون مقابلہ کرے کہ تو پہلے پہلے محمد کریم کا دیدار کر رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مقدر والی وہ ہے آنکھ، وہ آنکھ جس نے حضور کے رخ انور کا دیدار کیا، اور خصوصاً جس کو صحابی کہتے ہیں، جس نے حالت ایمان میں رخ زیبائے محمدی کا زیارت کی. اس آنکھ نے ایمان کے ساتھ نبی کا چہرہ دیکھا. 1 کروڑ سال زندگی دیں، زندگی سر سجدے میں ڈال کر گزار دیں، سارے 1 کروڑ سال کی باتیں ایک طرف، لمحہ بھر کے لیے ایمان کے ساتھ محمد کریم کے رخ انور کو دیکھنا ایک طرف. اس لیے صحابہ کا شان اونچا ہے. اما حلیمہ کہتی ہیں فَإِنَّهُ مُدْرَجٌ بِثَوْبِ صُوفٍ أَبْيَضٍ مِنَ اللَّبَنِ، میں آئی اور میں نے حیران ہو گئی، بچہ کدھر ہے؟ دیکھا یہ بچہ، وہ بچہ ایک اونی سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، تحتہ حریرہ خضراء، نیچے ایک سبز ریشم قسم کا ٹکڑا نیچے بچھا ہوا تھا. یفوہ عنہ المسک. اما حلیمہ کہتی ہیں میں جب یوں آئی، مسک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. حالانکہ جس گھر میں بچہ پیدا ہو وہ بعد میں دھونی دیتی ہیں، صفائیاں کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں. یہ ابھی تازہ پیدا ہوئے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یفوہ عنہ المسک، مسک و عنبر کی خوشبو آئی. تحتہ حریرہ خضراء. اب میں یہاں آ کر رکی، بچے ہیں ابھی، میرے اوپر جمال اور جلال کا روب طاری ہو گیا. دیکھتی رہی کیا کروں، اٹھاؤں جگاؤں. حضور نے آنکھیں مبارک بند کی ہوئی تھی. اما حلیمہ کہتی ہیں فقد اشفقت ان اوقظہ من نومہ بحسنہ و جمالہ، مجھے خوف طاری ہو گیا، ڈر گئی، حضور کے نیند سے کیوں جگاؤں، کیسے جگاؤں. آپ کے حسن و جمال کا ایسا رو پڑا کہ میں کیسے جگاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں میں ایسے اٹھاؤں نہیں، وہ بے ادبی سی مجھے محسوس ہوئی. تو کیسے کیا ہو طریقہ؟ فرمایا فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُوَيْدًا رُوَيْدًا رُوَيْدًا، آہستہ آہستہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں آرام فرما رہے ہیں، خود میں آہستہ آہستہ جھکتی چلی گئی. یوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی طرف خود جھکتی چلی گئی، بجائے اٹھانے کے میں خود جھکتی. دنوت منہ رویدن رویدن، آہستہ آہستہ خود جھکتی چلی گئی. جب میں قریب گئی قبلتہ بین عینیہ، میں نے محمد کریم کی دونوں آنکھوں کے درمیان جبین مبارک کا بوسہ لیا. واہ اما حلیمہ تیری شان، تیرے مقدر، تیری عظمت. آج حج کرنے والا عمرہ کرنے والا حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، کہتا ہے یارو مبارک دو، میں آج حجر اسود کو چوم کے آیا ہوں. اور ہاں جو حجر اسود کو چومتا ہے یا استلام کرتا ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم حجر اسود کو پہچان دیں گے، اللہ تعالیٰ اس بوسے کے صدقے جنت کا پروانہ دیں گے. دنیا کا حاجی اور عمرہ کرنے والا تیرا حجر اسود کو چومنا ایک طرف، رب کبریائی کی قسم اما حلیمہ کے بوسے کو نہیں پہنچ سکتا حجر اسود کا بوسہ.
تو نے پتھر کو بوسا دیا، اما حلیمہ نے محمد کریم کی پیشانی کو چوما، حجر اسود کو نہیں، حضور کی پیشانی کو چوما۔ کیا شان ہے ماں حلیمہ تیری۔ اور قربان جاؤں اما عائشہ صدیقہ طاہرہ منزہ مبرہ مزکہ مصفہ، عالی شان عالی مقام اما، تو محمد کریم کے بستر پر اور تیرا دوپٹہ بھی محمد کریم کی جبین مبارک کو صاف کرتا تھا، تیری بھی کیا شان ہے۔ قربان جاؤں ابو بکر صدیق تیری عظمت پر کہ تیری گود میں غار کی تنہائیوں میں محمد کریم کا رخ انور سر مبارک ایسے رکھا ہوا تھا جس طرح رحل میں قرآن کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بھی عظمت ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کانما وضع القرآن ما بین الدفتین، حلیمہ نے بوسا دیا۔ اما حلیمہ فرماتی ہے حین قبلتہ فتح عینیہ، میں نے بوسا دیا، محمد کریم نے دونوں آنکھیں کھول۔ حین فتح عینیہ، جب حضور نے آنکھیں کھولی، یخرج النور، بس حضور کی مبارک آنکھوں سے نور نکلا، نور پھیلا۔ حضور کی ضیاء پاشی، حضور کی تجلی، حضور کی تابانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ انسان مگر ہم جیسے نہیں، آپ بشر مگر ہم جیسے نہیں، با کمال۔ او یہ نور نہیں، یہ تو ایک مخلوق ہے۔ نور ایک خاص چیز ہے، وہ نور بلال کے چہرے پر بھی تھا۔ نور آپ کہیں یہ نہیں، الا ان للہ 70,000 حجاب من نور لو کشف احرق سبحات وجی کل من ادرک بصر۔ حضور فرماتے اللہ کے حسن کو چھپانے کے لیے نور کے 70,000 پردے ہیں، ایک پردہ اللہ ہٹا دے تو ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ نور اور چیز ہے، یہ بجلیاں نہیں، وہ ایک لطیف نظیف تیز چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، آنکھیں کھول دی، عورت کی مادہ کی فطرت ہے، میں نے اب حضور کو اٹھا کر آتیتو الثدی الیمن، محمد کریم کو دائیں چھاتی سے لگایا۔ اللہ کے نبی، میرا رضائی بیٹا، میرا بچہ دودھ پی لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بما شاء، جتنی چاہت تھی دائیں طرف سے آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ اسی لیے میں نے کہا اللہ کا نبی انسان کامل، عام انسان نہیں، انسانوں میں پیدا ہوا، اللہ کے نبی اور انسانیت کے لیے پیدا ہوئے۔ جبریل دودھ پیتا ہے؟ اور آپ یہ ہماری سوچ ہے کہ یار وہ نور ہے اور اس لیے اس کی شان زیادہ ہوگی۔ نہیں، انسان کی شان زیادہ ہے، کامل انسان۔ نبی تو نبی ہے۔ علامہ اقبال کلیم ایشیا ترجمان قرآن، اس نے بھی کہا کہ بدر کے اندر جب اللہ کریم نے محمد کریم کے سجدے کی دعاؤں کی لاج رکھی، فرشتے اتار دیے تھے۔ انسان کی زیادہ قیمت ہے، اس میں جبریل فرشتے آئے تھے، اترے تھے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے بول اٹھے فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، انسان افضل ہے۔ جب بدر کے اندر نبی کے صحابہ سپاہی تھے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈ پوسٹ پر کمانڈ کر رہے تھے، تو علامہ اقبال نے فرمایا تو مرد میدان تو میر لشکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کا اونچا مقام ہے، اور تو مرد میدان تو میر لشکر، نوری حضوری ہے تیرے سپاہی۔ شان ہے۔ اس لیے قربان جاؤں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ فرمایا اعلیٰ انسان۔ قرآن کے عقائد کو مسخ نہیں کر سکتے ہم۔ فتحولتہ الی الیسر، بائیں طرف کیا، ابا حضور نے انکار کر دیا۔ کہنا ایک تو اس وجہ سے یحب التیامن حتی الترجل والتنعل، حضور دائیں حصے کو پسند، تنگا دینے تک، جوتا پہننے تک۔
اور دوسرا رضائی بھائی بھی تو حضور کا موجود تھا. محمد کریم پیدا ہوتے ہوئے اللہ نے عدل و انصاف کی پٹڑی پر چلا دیا تھا کہ میں نے دایاں دودھ پی لیا اور بائیں چھاتی میرا رضائی بھائی پیے گا. آج بھائی بھائی کی زمین پکڑ لیتا ہے, چھین لیتا ہے, غصب کر لیتا ہے. وہ حضور نے بائیں طرف دودھ ہی نہیں پیا, بھائی پیے گا, اور تو بھائی کے زمین قلعے پر قبضہ کر لیتا ہے اور لمبی نمازیں بھی پڑھتا ہے. حاجی عمرے پر جائے گا, کہتا ہے لے 50-100 روپے 500 کبوتر کے دانے لے کر ڈال دینا. کبوتروں کو دانے ڈال رہا ہے, ادھر بھائی کی زمین کھا گیا. کبوتر دانے سے کام بن جائے گا. حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف دودھ پیا. اور بھائی یہ حضور سے دیکھیں, ہمارے ایک خیال ہوتا ہے کہ وہ جی حضور کی تعریف نہیں کرتے, وہ کچھ دیوبندی والے, کچھ وہابی شابی آ کے پیچھے. یہ حضور کی تعریف ہے نا, تو بچپن حضور کی تعریف, حضور کی محبت. ہوئے 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 اب میں آپ کو بتاؤں جن کے بارے میں کہتے ہیں آپ نہیں کرتے تعریف, وہ نہیں کرتے جی تعریف. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے دارالعلوم کی بنیاد رکھنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی, کہاں, کیسے, کس جگہ پر, تو رات کو اللہ کے نبی کا دیدار ہوا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی, یوں نشان لگا رہے تھے. صبح اٹھے لکیریں لگی ہوئی تھی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پر. اور قربان جاؤں تعریف دیکھیں, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کے ساتھ محبت, یہ باتیں ہیں, پراپگنڈے ہیں. امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار. یہ حضرت قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم جو بات. امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار. جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں, مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کی مور و مار. جیوں تو مدینے کے کتوں کے ساتھ گھومتا رہوں, اور مروں تو مجھے مدینے کی مور و مار کھا جائیں کیڑے مکوڑے مدینے کے. ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کو کہ اڑا کے بعد کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار. میں مر جاؤں, میری قبر کی مٹی, میری قبر فرشتے لے کے محمد کریم کے روضہ کے اطہار کے ارد گرد کیوں کر. یہ محبت ہے نا. اور دیکھیں شاہ عطا اللہ شاہ بخاری بطل حریت, امیر شریعت, فرمایا وہ سدرۃ المنتہا, کائنات کی سرحد, عالم خلق اور پیشگاہ رب العزت کے درمیان حد فاصل. جبریل چلتا رہا, رک گیا. شاہ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں جبریل نے کیا کہا تھا, لو دنوت ان ملۃ لاحترقت, اگر میں ایک چونٹی کے برابر بھی اوپر چلا جل کر راکھ ہو جاؤں گا. ہاں اللہ اکبر. اگر یک سر پر اے اللہ, اگر یک سر موئے برتر پرم, یک سر موئے برتر پرم, ایک پال برابر بھی آگے گیا, فروغ تجلی بس سوزد پرم, میرے پر جل جائیں گے 600 پر. علائن علی جبریل ستہ تو میاں کہتے ہیں 600 پر, چڑیا کی طرح ہو جاؤں گا. فرمایا شاہ عطا اللہ شاہ بخاری عاشق رسول ساری زندگی ختم نبوت کے لیے جیل میں اور ریل میں گزار دی, ساری زندگی. اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے سید جب چکی پیس رہے ہوتے تھے, ہندو اور سکھ سپریٹن جیل صبح کوٹ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول کلمہ پڑھ لیتے تھے.
حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں جبریل تو اللہ کا مقدس فرشتہ، تو رفیق سفر، عالم بالا کا، حضور کا ساتھی، اور تو یہاں چھوڑ گیا میرے محبوب کو پار جلنے کے ڈر سے۔ لو دنوت عن ملۃ لاحترقت، میں چلا آگے تو میرے پر جل جائیں گے۔ فرمایا جبریل تو جبریل ہے، میں محمد کریم کا ادنا غلام، ادنا امتی ہوں۔ جبریل تو پیغمبروں کے پاس وہی لے کر جانے والا ہے، میں محمد کریم کا عاشق ہوں۔ جبریل تو ساتھ تھا اور کہا میں جل جاؤں گا، آگے نہیں۔ جبریل رب کبریا کی قسم، اگر محمد کریم کے ساتھ اس سفر کے اندر عطا اللہ شاہ بخاری ہوتا، جل کے راکھ ہو جاتا، محمد کریم کا ساتھ نہ چھوڑتا، جل کے راکھ ہو جاتا، میں محمد کریم کا ساتھ۔ یہ محبت ہے یار، محبت ہے۔ میرے شیخ حضرت شیخ عبداللہ بہلوی محبوب العلماء فرمایا کرتے تھے، سرائکی میں بیٹھے بیٹھے گنگنایا کرتے تھے، میں کو شوق ہے شوق مدینے دا، میں شوق کمال چ مر پواں، تیری بھال بنا جے کہیں دی بھال کراں، بھال تا بھال چ مر پواں۔ تیرے علاوہ کسی سے محبت ہو تو میرے محبوب میں مر جاؤں۔ جڑے مردیں آخری ٹائم ہوئے چوما در در سال تے مر پواں، آخری وقت ہو اے محمد کریم تیرے روزہ اقدس کا ایک بوسہ لے کر مجھے موت آ جائے۔ یہ محبت ہے یار، اور کہاں سے محبت؟ حضور جمال کمال حسن میں بے مثال۔ اب سیرت تو پھر آگے کی بات رہی، اب تو ہم پھر رہے حضور کی میلاد منائیں، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کریں، کہ میلاد مناؤ، میلاد والے کو بھی مناؤ، حضور اکرم محمد کریم کی میلاد مناؤ اور محمد کریم کی مانو بھی صحیح، محبت کریں حضور سے۔ اس لیے کہ اگر دنیا کے بازاری عشق میں کسی خوبصورت سے محبت کرو گے، پہلے تو لڑایا بڑایا عشق نکل جائے گا جب ڈنڈے سوٹے پڑیں گے۔ دوسرا جس سے محبت کر رہے ہو قبر میں مرنے کے بعد اس کی کھوپڑی کو اٹھاؤ تو صحیح، آنکھوں کا حسن ختم، چہرے کا حسن سب فنا۔ محبت کی جاتی ہے مال کے ساتھ، آنکھ بند ہوئی چھٹی تیری ہے ہی کچھ نہیں، یہ میرا انتقال تیرا انتقال، وہ کدھر تیرا انتقال، زمین کدھر، اور جب تم مر گیا اب تیرا انتقال کدھر، تو انتقال میں آ گیا، فلانے کا انتقال ہو گیا۔ محبت ہوتی ہے عہدے اور کمال کے ساتھ۔ وہ دیکھا جو کل وزیر اعظم ہوتا اگلے دن اسیر اعظم، نہ جمال میں وفا، نہ کمال میں وفا، نہ مال میں وفا، نہ اقتدار میں وفا۔ محبت اس سے کرے جو ہر جگہ کام آئے، اور وہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قبر سے کام شروع ہوگا، حضور فرماتے دکھایا جائے گا، حضور کی تفسیر صورت مبارک یا پردے حائل ختم ہو جائیں گے اور بتایا جائے گا ماذا تقول فی حق حاضر رجل، پہچانتے ہوئے یہاں سے کام شروع ہو جائے گا، اور جو اصل وہاں کام آئے گی۔ یہاں تو ساری کائنات ایک دوسرے کے کام آ جاتی ہے، محبت اس محبوب سے کریں جو ادھر کام آئے۔ حضرت انس سے پوچھیں، حضرت انس سے، میں آپ کو ان کی ایک حدیث سناؤں۔ نماز کتنے بجے ہے جی؟ 8 بجے۔ بس ابھی ایک دو حدیثیں سنا کر ختم کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری اماں مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی، یا رسول اللہ میرا بچڑا قبول کرو توڑی خدمت کرے سی۔ اللہ کے نبی نے قبول فرمایا، کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال رات دن محمد کریم کی غلامی میں رہا۔ اور ایک دن حضور صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں گیا، اور صحابہ کرام کی مجلس کیسی مجلس ہوگی، مجلس ذرا نظارہ آنکھیں بند کر کے کرو اس مجلس کا، کہ میر مجلس محمد کریم سید الانبیاء والمرسلین،
اور شرکائے مجلس صحابہ کرام. چشم فلک نے آج تک ایسی مجلس نہیں دیکھی. میر مجلس محمد کریم صدر نشین اور شرکائے مجلس صحابہ. بڑا عاشق رسول تھا جلال الدین سیوطی. وہ یہاں اس نے بڑی تلمیح استعارہ اور تشبیہ کے طور پر بڑی خوبصورت بات کی ہے. اس نے وہ کہتے ہیں وہ منظر کیسے تھا؟ کان البدر حولها النجوم. میرے محبوب صحابہ میں وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے. اب جملہ اس کا ترجمہ دیکھنا. البدر حولها النجوم، 14ویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں. 14ویں کا چاند ستاروں. حضرت انس کہتے ہیں اس مجلس میں میں گیا. سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صوت خفی، آہستہ سے میں نے کہا یا رسول اللہ، اذا کان یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے حبیب جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، سب کو ٹھیک ہے. اشفع لی یا رسول اللہ، قیامت کے دن میری سفارش کرنا. میری سفارش کریں گے؟ خادم تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہچان کیا حضور وائٹ میں بیٹھے ہوئے، ترنگ میں بیٹھے ہوئے، رحمت کا سمندر جوش میں. حضور نے فرمایا فاعل، میں کروں گا. میں نے کہا یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والا بچہ ساری دنیا، اینا اطلبک یا رسول اللہ، میں تمہیں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ اتنی اونچے مقام والے، میں کہاں تلاش کروں گا؟ نبیوں کی مجلس میں ہوں گے آپ، اللہ کے قریب ہوں گے آپ، اور میدان قیامت پوری انسانیت، اینا اطلبک، کہاں ملوں یا رسول اللہ؟ آپ نے شفاعت کا وعدہ تو کیا. آپ نے فرمایا انس، 3 مشکل مقام ہوں گے امتوں کے لیے، میں غمخوار پیغمبر ہوں، ان 3 مشکل مقامات میں سے مجھے تلاش کرنا. دیکھیں نا، مشکل میں کام آئے، جہاں باپ بھی کام نہیں آئے گا، بیٹا بھی کام نہیں آئے گا، بیوی بھی کام نہیں آئے گی، ہر وفادار دوست بھی ختم. فرمایا اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط. انس، سب سے پہلے مجھے پل صراط کے قریب تلاش کرنا، جو سنا ہوا ہے نا، تلوار سے تیز اور بال سے باریک. وہ کہتے ہیں بندہ تھکا ہوا بیٹھا تھا مولوی صاحب کی تقریر سن کر، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب سیدھی بات کرو، گزرنے کا راستہ ہی نہیں ہے. تلوار سے تیز اور بال سے، اور جہنم کی پشت پر کٹ کٹ کے لوگ جہنم میں. فرمایا میں وہاں کھڑا ہوں گا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، میری امت کے لوگ وہیں میں دعا کر رہا ہوں گا، اللہ خیر سے گزارنا ہے. فرمایا میری دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک روایت میں ہے اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائیں گے، اپنے پرو سے میرے امتیوں کو اٹھا اٹھا کر جہنم پار کرائیں گے، پل صراط پار کرائیں گے. پل صراط پر مجھے تلاش کرنا. یا رسول اللہ فإن لم ألقك، اگر وہاں ملاقات نہ ہو تو. فرمایا پھر اگر وہاں نہیں تو اطلبنی عند المیزان، پھر میزان جہاں نیکیاں تول رہی ہوں گی وہاں تلاش کرنا. اور فرمایا وہیں وہ چیز ہوگی، کیا؟ اللہ اکبر، کہ میں میزان کو دیکھ رہا ہوں گا کیسے تولے جا رہے ہیں. اس 9 سال عمر والے امتی، میری 60-62 سالی عمر رکھنے والی امت، میں وہاں مجھے تلاش کروں. دعا مانگ رہا ہوں اللہ میری امت کے اعمال وزن پیدا کر. یا رسول اللہ فإن لم ألقك، وہاں ملاقات نہ ہو. فرمایا عند الحوض، ساری امتیں پیاس سے، حشر کی پیاس تڑپ رہی ہوں گی، اور میں حوض کوثر پر ہوں گا، سننے کے آب خوروں گلاسوں میں میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سارے آب خورے بھر کے ابو بکر کے ہاتھ میں، حوض کوثر کا جام بھر کے عمر کے ہاتھ میں، حوض کوثر کا جام عثمان علی کے ہاتھ میں، اور وہ پلاتے جائیں. یا رسول اللہ کتنی گلاس، اتنی دنیا. فرمایا آسمان کے تارے دیکھیں، عدد نجوم السماء،
آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ گلاس ہوں گے میرے پاس. حوض کوثر پر ابیض من اللبن و احلی من العسل، شہد سے میٹھا، دودھ سے سفید، زمزم پلا اپنا وہ حوض کوثر پلا. اب مشکل مقام پر میرے محبوب محبت ان سے کریں جو وہ مقام ہے. یہ بازاری محبت سے کیا ملے گا یار. اسی حضرت انس کی روایت ہے کہ میدان قیامت میں دنیا تڑپی ہوئی آئے گی آدم علیہ السلام کے پاس. حساب کتاب جلدی شروع دو، آپ کہیں گے انی لست لا، میں میرا کام نہیں. فعلیکم بخلیل انہو خلیل الرحمن، ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ کہیں گے لست لا، میرا کام نہیں. علیکم بموسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہیں گے لست لا، میرا کام نہیں. علیکم بعیسیٰ، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے لست لہا، جاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مقام محمود بھی نبی آخر الزمان کا ہے اور شفاعت کبریٰ کا تاج بھی اللہ نے آخری پیغمبر کے سر پر رکھا ہے. حضور فرماتے ہیں اخر لہ ساجدن، سر سجدے میں ڈال دوں گا، اللہ کی تعریف کروں گا. اور لم تحضرنی الان، وہ جو آپ نہیں، قیامت اس دن اللہ مجھے وہ تعریف عطا فرمائیں گے. اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، قل تسمع، سل تعطا، واشفع تشفع. میرے محبوب سر اٹھائیے سجدے سے، آپ مانگتے جائیں میں عطا کرتا جاؤں، آپ سفارش کرتے جائیں آپ کی سفارش قبول ہوگی. اور فرمایا وہ قافلے جو جہنم کی طرف رواں دواں ہیں، آپ کی شفاعت کی وجہ سے میں ان کا رخ جنت کی طرف کر دوں. ان سے محبت کریں جو وہاں کام آئے. حضور فرماتے ہیں اس میں 3 درجے ہیں، حبہ من شعیرہ، حبہ من خردلہ، ادنا ادا حبہ من خردل. 3 مرتبہ میں سجدے سے اٹھا کر کہوں گا، اللہ کہیں گے نکال لو نکال لو نکال دو. 4تھی مرتبہ میں کہوں گا یا اللہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اللہ ان کے لیے مجھے اختیار دے. اللہ فرمائے گا لیس لک، یہ تیرا نہیں، اب تک میں نے کہا لیتے رہو، اب تجھے خوش کرنے کے لیے ولا سوف یؤتیک ربک فترضی، اب تو دیکھ ہے تیرا مقصد اور خوش کرنے کے لیے اب تیرے امتیوں کو میں اپنے ہاتھ سے جہنم سے نکالوں. فرمایا اللہ حکم دیں گے لا اخرجن من النار من قال لا الہ الا اللہ. کوئی نیکی نہیں، صرف جس نے کلمہ پڑھا تھا میرے محمد عربی وسلم کا، اللہ فرمائے گے اس کو بھی جہنم سے نکال دیں، صرف کلمہ پڑھا. یہ میرے آپ کے نہیں، یہ منہ والے کا منہ ہے. محبت ان سے کرے، کلمہ. اسی لیے کہتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. صوفیاء کرام یہی کہتے ہیں نا جی. کیا کہتے ہیں؟ افضل الذکر، سارے کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حضرت سلطان وہ فرماتے اور دوانا دل دی کوئی دے کلمہ دل دی کاری ہو. دل کی کوئی دوا نہیں ہے، کلمہ ہے. اور دوانا دل دی کوئی تے کلمہ دل دی کاری ہو. کلمہ دور زنگار کریں دا تے کلمہ میل اتاری ہو. دل صاف ہوتا ہے ایسے لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ. کلمہ ہیرے لال جواہر تے کلمہ ہٹ پنساری ہو. یہ پنساری سے دل کا علاج ملتا ہے کلمے کے ذریعے، نسخہ یہی ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کلمہ ہیرے لال جواہر، کلمہ ہٹ پنساری ہو. اتھے اتھے ڈوہیں جہانا کلمہ دولت ساری ہو. یہ اخرجو من النار، نکالو جہنم سے من قال لا الہ الا اللہ. اسی لیے صوفیاء اکرام کیا کہتے ہیں؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، مخلص مسلمان بنائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تابع دار، اور اللہ اپنے نبی کی اطاعت اور سنت کی مداومت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔